بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ فضائل تجارت میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص کے سوال کرنے پر رد عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ مال کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ ان انصاری نے عرض کیا ہاں ہے، ایک ٹاٹ ہے جس کے کچھ حصہ کو پہنتا ہوں اور کچھ کو بچھا کر سوتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو لے آؤ۔ وہ انصاری لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو ہاتھ میں لے کر فرمایا ان کو کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا ان دونوں کو 1 درہم میں لے لوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاری صحابی کے مال کی بولی لگائی۔ 1 درہم فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ 2-3 دفعہ یہی اعلان فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا میں 2 درہم میں لے لوں گا۔ آپ نے وہ دونوں درہم لے کر انصاری کو عطا فرما دیے اور فرمایا کہ 1 درہم سے کچھ کھانے کی چیز خرید کر گھر والوں کے پاس پھینکو اور دوسرے کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور ان انصاری سے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور دیکھو 15 دن تک تمہیں میں ہرگز نہ دیکھوں، یعنی 15 دن تک خوب محنت کرو پھر بعد میں آ کے مجھے اس کا رزلٹ بتاؤ۔ ان انصاری نے ایسا ہی کیا۔ پھر 15 دن کے بعد اس حال میں آئے کہ 10 درہم نفع کما چکے تھے۔ بعض کا کپڑا خریدا اور بعض درہم کے کھانے کی چیزیں خریدیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا خود محنت کر کے کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ سوال کا داغ تمہارے چہرے پر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اس حال میں شام کی کہ کام کرنے کی وجہ سے تھک کر چور ہو گیا ہو تو گویا اس نے اس حال میں شام کی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں۔ ان سب آیات اور روایات سے کمائی کی فضیلت اور ترغیب معلوم ہوتی ہے، اور بھی بہت سی احادیث میں اپنے ہاتھ سے کمائی کی فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو آیات اور روایات اللہ پر توکل کے بارے میں ہیں وہ ان سے بھی بڑھی ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث اور اکابر کے کلام توکل سے لبریز ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ توکل ایک بڑا مرتبہ ہے، دین کے مراتب میں سے توکل ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور مقربین کے درجات میں سے ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے سوال سے اور ہر قسم کے سوال مخلوق کے سامنے سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔